ایک چیز ہوتی ہے خلاف عقل اور ایک ہوتی ہے ماورائے عقل۔ اسلام کے احکام ماورائے عقل تو ہو سکتے ہیں، خلاف عقل کبھی نہیں ہو سکتے۔ ماورائے عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم، وہ بات، وہ چیز حقیقت پر مبنی ہو لیکن عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ جس طرح ہماری نظر کا دائرہ محدود ہے، ہماری نظر ایک حد تک کام کرتی ہے، اسی طرح ہماری عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے اور ایک لمیٹڈ دائرے میں کام کر سکتی ہے، اس کے بعد کام نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ بڑے بڑے عقل مندوں کا غلط فیصلے کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل محدود ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے عقل مندوں کی رائے کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات ایک بیوقوف سمجھا جانے والے شخص کا کامیاب ہونا اور ایک عقل مند سمجھے جانے والے شخص کا ناکام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کامل نہیں ہے اور ہر بات، ہر حکم کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اسی طرح ایک چیز جتنی بھی اچھی ہو، آپ عقل کے بلبوتے پر اس میں خامی نکال سکتے ہیں، اور ایک چیز جتنی بھی بری ہو آپ عقل کے بلبوتے پر اس کی خوبیاں بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں ایٹم بم کے موضوع پر جو مقالہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایٹم بم 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک ہیروشیما میں اور ایک ناگاساکی میں، اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اس ایٹم بم کے استعمال نے بہت فائدہ دیا۔ اگر ایٹم بم نہ گرایا جاتا جنگ جاری رہتی اور اندازاً 1 کروڑ لوگ مارے جاتے۔ ایٹم بم نے 1 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائی۔ اب آپ بتائیں، جس کام پر پوری دنیا لعنت بیچتی ہے، سب کہتے ہیں کہ ایٹم بم گرانا ایک دہشت گردی تھا اور یہ ایک ظلم تھا اور کسی طرح اس کی عقلی توجیہ نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ایک شخص نے اٹھ کر عقل کے بلبوتے پر اس کی خوبی بتائی۔ اسی طرح اسلام میں ایک باطینی نام کا ایک فرقہ 800 سال پہلے گزرا ہے۔ ان کے رہنماؤں میں سے ایک عبید اللہ قیروانی تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو لکھا ہے کہ مجھے اس بیوقوف شخص پر حیرت ہوتی ہے جس کی اپنی خوبصورت بہن ہو، اس کی مزاج شناس ہو، گھر کے ماحول سے واقف ہو، پھر بھی وہ اپنی بہن کا نکاح کسی اجنبی سے کراتا ہے، خود اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا اور اپنے گھر میں ایک بدصورت اور کمعقل اور فساد مچا دینے والی عورت کو لاتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے پیروکاروں سے کہتا ہوں کہ اپنی بہن سے نکاح کرو۔ اب اس نے عقلی دلیل پیش کی، کیا تم عقلی طور پر اس کی اس دلیل کا توڑ پیش کر سکتے ہو؟ شاید آپ اس کے جواب میں یہ کہے کہ اپنے اقربا سے نکاح کرنا طبی طور پر نقصان دہ ہے، تو یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے طبی ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ اپنے اقربا سے نکاح کرنے میں کوئی طبی نقصان نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ اس کی اس عقلی دلیل کا کیا جواب دے سکو گے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے کا ایک ریسرچ اسکالر آیا جو پاکستان آئے تھے سروے کرنے، تو اس نے مجھے بھی وقت دیا اور مجھ سے انٹرویو لینے آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کا ادارہ آزادی اظہار رائے کا علم بردار ہے، آپ یہ بتائیں کہ آزادی اظہار رائے یہ
محدود ہیں یا اس کے لیے کچھ قیدیں اور شرطیں بھی ہیں؟ تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو میری سوچ یہ کہتی ہے کہ میں لوگوں کو، غریبوں کو یہ تبلیغ کرنا شروع کر دوں کہ آئیے مالداروں کو لوٹتے ہیں کیونکہ انہوں نے غریبوں کا خون چوس لیا ہے، تو کیا اس تبلیغ کی اجازت مجھے ملنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مفتی صاحب، ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آزادی اظہار رائے ایسی ملنی چاہیے کہ اس میں کسی اور کا نقصان نہ ہو۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ شرط تو آپ نے اپنی عقل کے مطابق لگایا، اب اگر میں بھی ایک اور شرط اپنی عقل کے مطابق لگا دوں، تیسرا شخص تیسری شرط لگا دے اپنی عقل کے مطابق، چوتھا شخص چوتھی شرط لگا دے اپنی عقل کے مطابق، تو کیا ان تمام شرطوں کو آپ مان لیں گے؟ کتنی شرطیں آپ کو قابل قبول ہے؟ تو وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا مفتی صاحب اس بارے میں تو ہم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کمال ہے، اتنا بڑا ادارہ اور بنیادی سوال پر ابھی تک تم نے غور ہی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا آپ کا پیغام ادارے تک پہنچاؤں گا اور میں آپ کو پھر لٹریچر فراہم کروں گا۔ آج تک اس نے لٹریچر فراہم نہیں کیا اور میرے اس سوال کا جواب وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ بات یہ صاف ہوتی ہے کہ عقل لامحدود کام نہیں کرتی، عقل محدود ہے۔ لوگ اعتراض کرتے کہ قرآن مجید میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ ارے قرآن مجید نے وہ احکام بتائے ہیں جو عقل سے اوپر ہے، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس تو عقل میں آنے والی ہے، اس کو سمجھنا تو خدا نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ کائنات کے اندر سوچا کرو۔ دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احکام، جو چیزیں عقل میں نہیں آتی، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے وحی اور پیغمبروں کا بندوبست کیا ہے۔ کوئی وحی اگر سمجھ میں نہیں آتی، پیغمبر کا کوئی حکم اگر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا کوئی حکم اگر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ناقص عقل اس تک پہنچتی نہیں ہے۔